میری مائیں، بہنیں اور بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر طاہرہ جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نجفی ہال کے منتظمین نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، عظمت وغیرہ پہ درس دینے کے لیے درخواست کی تھی۔ تو آج میں سب سے پہلے ٹپس بتاؤں گی، اس کے بعد میں ان کی فضیلت اور عظمت اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے وہ بتاؤں گی۔ ٹپس میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم استقبال ماہ رمضان کریں۔ استقبال ماہ رمضان، جتنی معرفت ہوگی اس عظیم مہینے کی، اس کے مطابق انسان استقبال کرے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی صحیح معرفت ماہ رمضان کی پہچان لیتے، صحیح معرفت حاصل کر لیتے، تو تم یہی چاہتے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی ہو۔ اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے جو انشاءاللہ ہم اب ان قریب بات تقریر کریں گے اس پہ۔ استقبال کی ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ معرفت حاصل کریں اس مہینے کی۔ اس مہینے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اہم ترین چیزیں خطبہ شعبانیہ، جو رسول اللہ ہر شعبان کے آخری جمعہ یہ خطبہ دیتے تھے، اور ہمارے معصومین نے بھی یہ سنت رسول کو جاری رکھا۔ آج تک ہمارے علماء اور ذاکرین بھی اس کو جاری رکھا ہے۔ تو اس کو اسٹڈی کرے، اس خطبہ شعبانیہ کو اسٹڈی کرے، اس میں عظمت فضیلت بھی بتائی گئی ہے، ہماری ذمہ داری بتائی گئی ہے، جو تقاریر میں ہوں بات کروں گی۔ تو اس کی اسٹڈی ابھی سے کریں۔ اور 3 دعائیں صحیفے سجادیہ کی، دعا نمبر 43، 44، 45، 43، 44، 45، یہ 3 دعا کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اسٹڈی کرے، سمجھے ان کو۔ بہت فرق پڑے گا ماہ رمضان کا، میں زیادہ انسان دلچسپی سے اس مہینے کو گزارے گا۔ اور تیسری چیز میری یہ درخواست ہے کہ دست غیب شیرازی کی کتاب سید الشہداء، تو انہوں نے جو کتاب لکھی، آخر میں جو چیپٹرز ہے، چند باب ہے ماہ رمضان کی فضیلت، ہماری ذمہ داریاں وغیرہ، بہت اچھے انداز میں دست غیب نے حدیث اور وغیرہ کے روشنی میں لکھی ہے۔ تو یہ 3 تو ہماری ذمہ داری ابھی سے اسٹڈی شروع کر دینا ہے ہمیں۔ تو دیکھنا کہ کیسے مہینہ گزرتا ہے، اتنا دلچسپی اور محبت سے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ بس یہ مہینہ ختم ہی نہ ہو، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ اور پھر آخری جب 3 دن بچے ہو، جو 3 روزہ امام علی رضا فرماتے کہ استقبال کے لیے ایک بہترین عمل ہے کہ 3 روزہ رکھ کے، 3 آخری روزہ رکھ کے ماہ رمضان کو استقبال کریں۔ چاہے قضا روزہ ہو، چاہے مستحب روزہ ہو، چاہے منتی روزہ ہو، اس کا ثواب امام علی رضا فرماتے گویا پوری زندگی روزہ ہی رکھے، پوری زندگی، پورا سال نہیں، پوری زندگی روزے میں رہے، اتنا زیادہ ثواب۔ کیونکہ خوشی خوشی انسان ویلکم کرتا ہے ماہ مبارک کا، یہ 3 روزہ رکھے۔ اور کیونکہ یہ بھی چلو بتا دوں کہ جب ویلکم کی بات کرتے تو وداع کرتا ہے جب انسان رمضان کو، تو بہت غم زدہ ہوتا ہے، جو ہماری معصومین کا طریقہ تھا۔ جو ماہ رمضان آتے تھے تو ہمارے معصومین بہت خوشی مناتے تھے، اتنی خوشی، اور ہر ایک کو مبارکبادی دیتے، ماہ مبارک آ رہا ہے، مبارکبادی دیتے تھے ماہ رمضان کی آنے سے پہلے۔ اور جب ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے تو بہت گریہ کرتے تھے، وہ غم زدہ ہو جاتے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو اس کے لیے بتایا ہے کہ 6 روزہ رکھو، بتائے کہ نہیں ہم مس کر رہے ہیں، ہم اس کو ختم ہونے پر ہم بھی غم زدہ ہے۔ تو 4 شوال سے 9 شوال 6 روزہ، استقبال کے لیے 3 روزہ، مگر الوداع کے لیے 6 روزہ، بتانا ہے کہ ہم ماہ مبارک کو مس کر رہے ہیں، اتنا ہم دل سے روزہ رکھ رہے تھے۔
تو یہ 6 روزہ 4 شوال سے 9 شوال کوشش کرے کہ اس میں بھی اگر منت کا ہو، نظر کا ہو، کہ قضا ہو، اس کو کرے، تب بھی اس دنوں کو چوز کرنے کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا۔ تو استقبال کے لیے ہے 3 روزہ۔ اور استقبال کے ضروری ہے کہ ہم چیک کریں کہ کسی کی امانت ہمارے پاس نہیں، کسی کی کتاب، کسی کا برتن، کسی کا قرضہ ہمارے پر ہو، یا خومس میں کوئی کمی پیشی ہو، رد مظالم، یہ ساری ذمہ داری کو انجام دے۔ اور اگر لوگوں سے معافی بھی مانگ سکے تو نور علی نور، ورنہ خدا سے معافی مانگے اور خدا سے یہ بھی کہے کہ جو ہم نے بندوں سے کوتاہی کی ہے تو ان کے طرف سے تو معافی دے، اور بندوں کے لیے کچھ نیکی کرے، بندوں کے لیے کچھ استغفار کرے، تاکہ ان کے طرف سے بھی ہمیں معافی مل جائے، تاکہ ہم پاک و پاکیزہ ماہ مبارک کا آغاز کریں، ایسا استقبال کرے کہ بہت زیادہ ہم پاک و پاکیزہ حالت میں آج آ گئے ہیں اس طرح، تو بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پھر ہم یہ بھی ہے ایک، میں نے اتنی باتیں تو بتائی استقبال کے 3 روزہ اور امانت کا وغیرہ، 3 خطبہ شعبانیہ وغیرہ، 3 دعائیں۔ ایک چیز میں بھول گئی، وہ علماء کی تقاریر، پرانے سالوں کی علماء کی تقاریر جو ہے یوٹیوب میں آتی رہتی ہے، تو آپ اس کو تقاریر کو بھی سنیں۔ کبھی موڈ نہیں ہوتا ہے پڑھنے کا تو سنیں، کبھی سننے کا موڈ ہوتا ہے، کبھی پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے، تو یہ چیزوں کو سب کو ہمیں ابھی سے شروع کرنا ہے۔ بہت وقت کم بچا ہے تو جلدی سے شروع کر دیں تاکہ ہم بہترین استقبال کریں اس مہینے کی۔ اب ہم ٹپس دیں گے۔ پہلے سب سے پہلا ٹپس کیا ہے؟ پہلی تاریخ بہت عظیم تاریخ ہے، یاد رکھنا ایک چیز کے بھی 6 غسل ہے ماہ مبارک میں راتوں میں، جو قربتاً اللہ والا غسل ہے، قصد قربت والا، یعنی جب رات کے وقت غسلے بتایا جائے تو سمجھ لینا بہت عظیم ترین راتیں ہیں، جس میں چند چیزیں بہت امپورٹنٹ۔ ایک شب داری، جتنی کر سکے شب داری کرے، صدقہ دے، بہت ضروری ہے صدقہ، اور تیسری چیز امام حسین کی زیارت، اور بعد میں امام کی زیارت کو فراموش نہ کریں، چاہے زیارت علی یاسین ہو، جو آپ کو چاہے، تو یہ 2 زیارتوں کو ترک نہ کریں۔ اور غسل میں بھی ان کی رجا کی نیت سے ہم ڈال سکتے، ان 6 راتوں میں جو قربت والا غسل ہے اس میں ہم رجا کی نیت سے زیارت امام حسین وغیرہ، اور توبہ استغفار، اور خوش اخلاق ہونے کا، صبر و شکر کی منزل حاصل کرنے وغیرہ، سب کی رجا کی نیت سے نیتوں میں اضافہ کرتے چلے جانا ہے۔ تو یہ پہلی تاریخ کو غسل کرنے سے، ابھی 6 بتا دوں 6 کون سے غسل ہے۔ پہلی تاریخ کی رات، 17 کی رات شب بدر، 19، 21، 23 اور 24 کی بھی بہت اہمیت ہے۔ 2 رات مسلسل شب داری کرنا 23 اور 24 مشکل ہے، مگر کوشش کرنا چاہیے کہ 24 کی رات کی بھی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو یہ 6 غسل اس میں نیتوں کو ملائے، مگر پہلی کو جو ہے اس میں 3 چلو پانی رجا کی نیت سے، جو شیخ حسن نجف ارمغان اسلام میں بتاتے ہیں، اور کہ غسل کے بعد 3 چلو پانی سر پہ ڈالنے سے باطنی طہارت نصیب ہوتی ہے، باطنی طہارت، روح کی صفائی، نفس کی صفائی، 30 چلو پانی، مگر رجا کی نیت سے۔ اور جہاں ایک چیز یاد رہے، جو رجا والا غسل ہو وہاں نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، آیت اللہ خوئی اور سستانی، اور جہاں قربت والا ہو تو نماز کے لیے وضو مستحب ہے۔ کوشش کرے وضو مستحب بھی بھلے کیوں نہ ہو اس کو چھوڑے نہیں، کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے، مگر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رجا والے غسل میں نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ عید الفطر کا غسل کی بھی بات ابھی ہو جائے ساری ٹپس میں۔ عید الفطر کی رات کا غسل جو ہے آیت اللہ خوئی کے نزدیک قربت والا غسل ہے، قربتاً اللہ والا غسل،
سستانی کے نزدیک اس غسل میں ان کے تحقیق میں نہیں ہے یہ غسل، آیت اللہ خوئی کے نزدیک ضرور ہے. تو یہ شب عید الفطر وہ بھی ان کو لیلۃ القدر سے کم نہ سمجھا جائے. یہ چوتھے امام کا جملہ ہے، مفہوم امام کا ہے، جملہ میرا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر سے کم نہ سمجھا جائے. لیلۃ القدر کو وہ بھی ایک شب داری کی رات ہے، وہی زیارت امام حسین، صدقہ وغیرہ، وہی چیزیں جو بہت ضروری ہے ان اہم راتوں میں. اور صدقے کی بات آتی ہے تو یہ علماء کا یہ طریقہ تھا. کچھ علماء یہ کرتے تھے 90% صدقہ اہل بیت کی جانب سے دیتے تھے، ان کی طرف سے دیتے تھے، اور 10% باقی سارے مومنین، فیملی، اپنی طرف سب کی نیت ساتھ میں ملاتے تھے. بعض علماء صدقہ دیتے تھے تو یہ نیت کرتے تھے کہ 50% رسول اور اہل بیت کی طرف سے، اور 25% مقربین، صالحین، علماء، شہداء، ان کے طرف سے. مقربین یعنی محسنین، سب تھانے محسنین اسلام، محسنات اسلام سب اس میں آ گئے. اور پھر 25% آخری فیملی، اقربا، رشتہ دار، دوست برادر، پڑوسی، مومنین، سب کے لیے وہ اس کے طرف سے دیتے تھے. تو یہ بھی بتایا علماء نے کہ آرڈر آف پریفرنس کس کو کس طرح دے تو کتنا ثواب کس طرح انسان کو ملے گا. یہ بھی علماء نے ہماری تعلیم کیا ہے کہ کھاتا پیتا مومن کو صدقہ دینا 10 گنا ثواب ہے. کھاتا پیتا مومن کو یاد رکھنا صدقہ دے سکتے ہیں، 10 گنا ثواب ہے. غریب مومنین کو دینے سے 70 گنا ثواب ہے. غریب رشتہ دار کو دینے سے 700 گنا ثواب ہے، 700. والدین کو دینا صدقہ 7000 گنا ثواب ملے گا، ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے. مگر آخری جو عالم اور طالب علم کو دینے سے 1,00,000 یعنی 100,000 گنا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسے اہل سنت کو بھی دے سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ آیت اللہ سستانی کہتے کافر کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ اپنے ہاتھ سے دینا بہت زیادہ فوائد ہے، مگر نہیں دے سکے تو ایم پیسہ کسی طرح پہنچا. ہمارے یہاں ایم پیسہ ہوتا ہے، ہم فون کے ذریعے دے دیتے ہیں. آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتی ہیں، مگر اس رات میں پھر وہ مالک بن جاتے ہیں. تو یہ پہلی رات کو صدقے کو فراموش نہ کرے. قربت والا غسل ہے، بہت اہم ہے. زیارت امام حسین کو فراموش نہ کرے، اور کوشش کرے کہ صلہ رحم کر سکتے ہیں اس رات تو بہت اچھا. تقدیر بدل دیتی ہے صلہ رحم، اور علم تھوڑا سا حاصل کرے تاکہ تقدیر بدل جائے. اور باقی کی عبادتوں تو آپ خود واقف ہے، کون سی نمازیں پڑھنی چاہے، تلاوت قرآن وغیرہ. ہر ماہ رمضان کی رات کو 1000 مرتبہ سورہ قدر اور 100 مرتبہ سورہ دخان پڑھنے کی سخت تاکید ہے. تو ہم جتنا پڑھ سکے، جب 1000 اور 100 بتایا گیا ہے تو پہلی رات کو ہم مغرب سے لے کے سحری تک 1000 بتایا گیا، ہم جتنے پڑھ سکے 10 12 100 جتنے. اور سورہ دخان ہر رات کو 100 مرتبہ بتایا گیا ہے، تو کم سے کم 1 مرتبہ تو ہم ضرور پڑھے، 1 2 3 مرتبہ، مگر 1 تو ضرور پڑھے سورہ دخان ڈیلی. اور کوشش کرے ہر روز سورہ دخان کے ابھی سے مطالعہ کرے، کیوں اللہ 100 مرتبہ چاہتا ہے اس سورہ کو پڑھے. وہ شب قدر میں تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن کے سال گرا کے رات ہے. تو یہ کوشش کرے کہ ان چیزوں کو فراموش نہ کرے. اب ہم دعا کے سلسلے میں آئے. دعا افتتاح کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کی اسٹڈی کرے، اس میں گہرا تعلق اللہ اور امام زمانہ کے ساتھ. خود امام نے تعلیم کی ہے، اور امام کیا چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہت سٹرونگ ہو، اور امام زمانہ کے ساتھ بہت سٹرونگ تعلق، قوی تعلق ہو. یہ دونوں کا تعلق رکھنا چاہے روح کی آکسیجن ہے، روح کے لیے آکسیجن اتنا اہم ہے. تو دعا افتتاح سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ 2 تعلقات بہت سٹرونگ ہوتا چلا جائے گا. پہلی رات کو جشن کبیر کے لیے سخت تاکید ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جو پہلی رات کو جشن کبیر پڑھتا ہے تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، یعنی پوری رات شب قدر میں
جاگ کے اس رات کو درک کر لیا، قبول ہو گئی۔ ایک جوشن کبیر پہلی رات کو پڑھنے سے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر نہ پڑھ سکے تو جتنی پڑھ سکے، مگر بلکہ اگر تھوڑا سا پڑھ لیا مگر 10 مرتبہ اس کا جواب پڑھ لیا تو جوشن کبیر کا فوائد حاصل علماء کے قول کے مطابق اس کا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 مرتبہ اس رات کو اگر جوشن کبیر نہیں پڑھ سکتے یا تھوڑی بہت پڑھ سکتے ہیں تو 10 مرتبہ ان کا جواب پڑھے۔ کیا جواب ہے؟ سب کو یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ 10 مرتبہ اس کا معنی سمجھ کے پڑھے تو گویا تم نے اس کا فوائد حاصل کر لیا جوشن کبیر کا۔ تو یہ ساری چیزیں پہلی رات کی زیادہ تھی تو ساتھ ساتھ دوسری راتوں کے لیے بھی میں نے بیان کر لیا ہے تاکہ ہم اچھی پریپریشن تیاری کریں۔ اب پہلے دین کی بات کر رہے ہیں۔ پہلا دین بھی بہت اہم ہے۔ بعض نے تو کہا والفجر ہے، یہ سورہ اللہ قسم کھا رہا ہے، یہ فجر جو ہے وہ حقیقت میں پہلی ماہ رمضان کے دین ہے، فجر، اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اس میں ہے ایک ہی غسل، شیخ عباس قمی مفاد جنان میں بتا رہے دین میں جمعے کا غسل تو وہی ہے جو ہر جمعے کو ہوتا ہے پورا سال، مگر ماہ رمضان کا غسل کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا۔ جمعے کا غسل وہ تو قربتاً الی اللہ والا غسل، مگر دین میں ایک ہی غسل انہوں نے بتایا شیخ عباس قمی، مگر آیت اللہ خوئی اور سستانی نے اس کی فہرست میں نہیں ڈالا ہے، مگر ہم رجا کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ پہلی ماہ رمضان کی دین میں ہم غسل کریں گے رجا کی نیت سے، اور اس میں بھی 30 چلو پانی سر پہ ڈالیں گے۔ اس میں بھی فائدہ یہ ہے کہ 30 چلو پانی درد و بیماریوں سے دور رہیں گا، جو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں درد و بیماریوں سے دور رکھیں گے، اور شیخ حسن نجفی بھی مرحوم یہی فائدہ بتاتے ہیں، جو ارمغان اسلام جس کی کتاب لکھی ہوئے اس میں سے میں بتا رہی ہوں۔ اور رجا کی نیت سے وضو نماز کے لیے کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دین میں گلاب کے پانی سے چہرہ دھوئے۔ گلاب کے پانی سے چہرہ دھونے سے کھجلی کی بیماری سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور سر پہ بھی چلو پانی ڈالے، سر میں پہ سرسام کی بیماری سے دور رہے گا، محفوظ رہے گا۔ سرسام وہ بیماری کہ دماغ میں ورم ہو جاتا ہے، وہ ورم دماغ میں نہیں ہوگا، سرسام کی بیماری سے بچتا رہے گا۔ اور ایک اہم بات، پہلی رمضان کو خوشبو لگانا، خاص پہلی رمضان کی نیت سے خوشبو لگانا عقل سے محروم نہیں ہوگا، عقل سے محروم نہیں ہوگا، یاد رہے عقل سے محروم نہیں رہے گا۔ بہت اہم ہے، انسان اشرف مخلوقات میں سے ہے، کیوں؟ عقل کے وجہ سے۔ اور خاص کر کے امام حسین کی سنت میں ہے کہ امام حسین روزے کے عالم میں ماہ رمضان میں خوشبو زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو خوشبو زیادہ استعمال امام حسین سے اگر محبت ہے، اور واقعی ہر مومن مومنہ حد سے بے تحاشا محبت ہے، تو وہ پہلی رمضان کو عطر زیادہ لگائے۔ اور ایک چیز تمہیں یاد ہے کہ ایک چیز میں اسراف اجازت ہے، وہ عطر اور خوشبو، پرفیوم۔ گھر کو عود کرے، اگربتی کو سجائے تو اس کی بھی خوشبو آتی ہے، تو عطر کو پھیلا ہے گھر میں بھی، تو یہ اچھا عمل مانا جائے گا۔ رجا کی نیت سے یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو عطر کی خریداری ابھی سے کر لو تاکہ زیادہ استعمال ہوگا ماہ رمضان میں، یہ سنت امام حسین ہے، تو یہ کریں گے۔ اب آئی بات، کیا آئے گی؟ رات پہلی کا گزر گئی، سحری کا وقت آیا۔ بہت اہم ہے کہ سحری کو اس سحر کے وقت ہی کرے، یعنی 4 بجے والی جو سحری ہے اس کا اتنا زیادہ فوائد ہے کہ جو سحری کرتا ہے اس وقت تو اللہ اور ملائکہ سب مل کے ان پہ درود، ان کے لیے درود پڑھتے ہیں، ان پہ درود نازل ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ اور ملائکہ کی طرف سے ان پہ درود نازل ہوتا ہے۔ جو آپ سوچیں کہ جو سحری اس وقت کرتا ہے اس سے بہت امپورٹنٹ ہے، صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے سحری کرنا سحر کے وقت۔ اس وقت سورہ قدر کی تلاوت بہت امپورٹنٹ ہے،
اور ایسے بھی مغرب سے تو 1000 مرتبہ پڑھنا ایسے بھی آ گیا ہے. روزہ بند کرنے کے وقت سورہ اور ان کی دعائیں سحر کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ. اس کا بھی بہت زیادہ فوائد حاصل ہے, اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. اب آئیں گے تو پھر پہلی افطاری آئے گی. پہلی تاریخ کی بات ہو گئی, غسل وغیرہ کی. پہلے دن کی بات ہوئی. پھر اس سے پہلے سحری کی بات ہونی چاہیے, مگر پہلے میں نے دن کی بات کر لی, اب سحری کی. اب پہلی افطاری آئے گی. ساری افطاری کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ ایسا وقت ہے افطاری کا وقت, اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے کہ مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے افطاری کرے. مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے جو سب سے زیادہ ثواب چاہیے. بھلے مختصر نماز پڑھے مگر نماز پڑھ کے پڑھے, سوائے 2 وجوہات کہ اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, پیاس برداشت, تو پھر نماز سے پہلے افطاری کر لے. یا تو پھر اگر کوئی انتظار کر رہے ہماری افطاری کے لیے, شوہر ہے ہماری انتظار کرتے کہ بچے ہمارے وہ اکیلے افطاری کرنا نہیں چاہتے, تو پھر اس میں پھر بہتر ہے کہ نماز بعد میں پڑھے, ان کے لوگوں کے ساتھ افطاری کرے. یہ بھائی چارہ کا مذہب ہے, محبت کا مذہب ہے, حقوق الناس کا مذہب ہے, تو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو مغرب عشاء کی نماز کے بعد افطاری کرنا بہت زیادہ ثواب ہے. افطاری کا وقت عظیم ترین وقت دعا کے لیے, زبردست وقت دعا کے لیے, زبردست. اور یہ نہ فراموش کرے کہ اہم ترین ہماری دعا ہے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کے مددگار بنے, ناصر اور مددگار بنے. یہ دعا ہر وقت کرنی ہے ماہ مبارک کی افطاری کے وقت. اور خاتمہ بخیر ہو, ہمیں شہادت نصیب ہو, آخرت میں ہمیں اعلیٰ درجہ ہو, اہل بیت کے قریب ہمیں جگہ ملے, ایسی دعا کو نہ فراموش کیا جائے. تو آپ ہمیں خود بھی مغفرت کی دعا وغیرہ, ہم لوگوں کے لیے دعا, جو پریشان لوگوں کے لیے, جن کو اولاد نہیں ان کے لیے دعا, جن کا رشتہ نہیں ہوا ان کے لیے دعا, جو قید میں ہے پریشان ہے ان کے لیے دعا. ساری دعائیں کو ہمیں تیار رکھنی چاہیے کہ ہم دعا کریں گے لوگوں کے لیے. اور اس وقت دعا کا ٹائم تو بہت ہے, مگر ایک چیز ہے کہ انسان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے کہ میرا روزہ قبول ہوا کہ رد ہوا. باطل تو نہیں ہوتا مگر رد ہوا کہ نہیں, کیونکہ کوئی ایک گناہ بھی ہوا تو اس کا ثواب سے محروم ہو گئے. قبول نہ ہوا تو ایک ڈر خوف ہو کہ میں سوچ رہی کہ پورا دن کیسا گزرا, کہیں کسی کی غیبت ہو گئی تھی, کہیں میں سے جھوٹ بول لیا تو بس ثواب تو چلا گیا, روزہ ہو گیا, اس کی قضا نہیں ہے, باطل نہیں ہوا مگر قبول نہیں ہوا. تو قبول نہ ہونے سے تو پھر دوسرے دن اور انسان احتیاط کرتا ہے کہ اب کے روزے میرے قبول ہو جائے. آپ کوئی گناہ نظر آیا کہ میں نے غیبت تو نہیں کی مگر غیبت سن لی, تب بھی وہی گناہ ہے, تو پھر توبہ کرے, استغفار کرے, معاتبہ کرے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کیا کہ کہیں گناہ تو نہیں سرزد ہوا ہے, تو پھر پتا چلا کہ گناہ ہوا تو معاتبہ کرے, سزا دے کہ بس 10 دن تک میں شربت سے اپنے آپ کو محروم رکھوں گی, ٹھنڈا پانی نہیں, ٹھنڈا شربت نہیں, کچھ نہیں. تم کیوں یہ گناہ کیا؟ یا تو چند رکعت نماز, 14 رکعت نماز پڑھ لی کہ میرے سے گناہ ہو گیا روزے کے عالم میں, میرا روزہ مقبول نہیں ہوا, میرا روزہ کا ثواب میں نے ضائع کر دیا, اتنی زحمت اٹھائی مگر قبول نہیں ہوا. تو معاتبہ کر, سزا دے, تو ہی انسان کے دوسرے تیسرے ایسے روزے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو انسان کو بہت اس وقت خیال کرنا ہے کہ یہ محاسبہ اور معاتبہ کا بہت خیال کرے ماہ مبارک میں رمضان میں, افطاری کے وقت خاص, تاکہ اس وقت خوف اور امید کے درمیان میں ہے انسان کہ بس میں روزہ قبول ہو جائے, میرا روزہ قبول ہو جائے. یہی فکر ہماری ہونی چاہیے. تو اب پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے. اب سورہ انا انزلنا کی دعائیں ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں روزہ کھولنے کے وقت کے, وہ تو ہر ایک کو زبان یاد ہوگی انشاءاللہ, اور نہیں ہے تو ابھی زبانی کر لو یا کتاب کو قریب رکھ لینا. سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے. اور نیم گرم پانی, نیم گرم پانی کے بہت فوائد ہے. نیم پہلے تو نمک چکھیں گے, نمک سے روزہ 70 بیماری کا علاج ہے. نمک سے آغاز کرو, نمک سے ختم کرو. تو ماہ رمضان میں تو این عادت ہے کہ تربیت کرے, ساری اچھی عادت کو اپنائے. نمک کھانے کے بعد گرم پانی, نیم گرم پانی
से इंसान का छठे इमाम फरमाते दिल के सारे गुनाह धुलवा जाते। दिल के गुनाह, बुग़्ज़, हसद, कीना, नफरतें, अनानियत, मैं, निफाक, दिल के गुनाह धुलवाए जाते हैं। इतना बड़ा फायदा। फिर इमाम फरमाते कि कलेजे को तकवीयत मिलती है, लीवर को ताकत मिलती है। तीसरी बात बताए, आंखों में भी ताकत मिलती है, आंखों के नूर में इजाफा होता है, आंखों की बीमारियों से इंसान बच सकता है। आप देखिए सेहत का भी फायदा, रूहानी फायदा, दोनों गर्म पानी में है, नीम गर्म पानी हो उसमें फायदा है। फिर खजूर खाना है। खजूर 3 खाओ तो बहुत अच्छा, क्योंकि खजूर में ताकत है। 3 खजूर खा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 खजूर खा लो। तो ये खजूर के साथ शेख अब्बास कुमी लिखते हैं कि 400 नमाजों का सवाब है। खजूर से रोजा खोलना नमाज का सवाब को बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 400 नमाज पढ़ी, 400 नमाजों का सवाब हासिल है अगर कोई खजूर से रोजा पहली गिजा खाता। फिर हकीम ने बताया वो बहुत फायदेमंद है कि फिर खजूर खाने के बाद फिर गर्म पानी,